بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کو آرے سے چیر دیا۔ پیارے دوستوں، حضرت زکریا علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جانب بلاتے اور مسجد اقصیٰ میں ہیکل سلیمانی کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ ہیکل کی ذمہ داری اس زمانے میں ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ پیشے کے طور پر بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہی نے حضرت مریم کی تربیت کی تھی، کیونکہ حضرت زکریا کی بیوی مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ جب مریم بڑی ہو گئیں تو حضرت زکریا نے ہیکل کے پاس ایک حجرہ ان کی عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ حضرت زکریا جب ان کے حجرے میں داخل ہوتے تو طرح طرح کے پھل دیکھ کر ان سے پوچھتے، مریم یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم جواب دیتی، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی عمر 70 برس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ان کی بیوی بھی بانجھ تھی۔ ان کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی کہ ان کے بعد کون بنی اسرائیل کی رہنمائی و رہبری کرے گا۔ ان کو اپنے رشتہ داروں میں کوئی اس قابل نظر نہیں آتا تھا جو ان کا جانشین بن سکے۔ بیٹے کے لیے دعا۔ جب حضرت زکریا نے مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو ان کو خیال آیا کہ جو ذات بغیر موسم پھل دے سکتی ہے وہ بڑھاپے اور بانجھ پن میں اس نا امیدی کے عالم میں اولاد کی نعمت بھی عطا کر سکتی ہے۔ پھر اولاد کی خواہش ان کے دل میں انگڑائی لینے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دامن پھیلا کر عرض کیا کہ اے پروردگار، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، میرے سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو گئے۔ خدایا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں دعا کی ہو اور محرومی کا سامنا کیا ہو۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے کہ نہ معلوم وہ کیا خرابی پھیلائیں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ بس تو اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے ایک وارث بخش دے، ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور خاندان یعقوب کی برکتوں کا بھی وارث ہو۔ پروردگار، اسے ایسا کر دے کہ تیرے اور تیرے بندوں کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ حضرت زکریا یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ خوشخبری لے کر ان کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے آ کر بشارت سنائی، کہا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں رکھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دے گا اور اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے بے رغبت ہوگا اور ایک نیک نبی ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے تعجب سے کہا، پروردگار، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہو چکی اور میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا پروردگار فرماتا ہے، ایسا کرنا میرے لیے مشکل نہیں، میں نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا، حالانکہ تیری ہستی کا نام و نشان نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدایا، میرے لیے اس بارے میں ایک نشانی بتلا دیجیے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ صحیح و تندرست ہونے کے باوجود تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ جب نشانی ظاہر ہوئی اور حضرت زکریا کی زبان بند ہو گئی تو وہ محراب سے نکلے اور اپنے لوگوں میں آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ صبح شام خدا کی پاکی و جلال کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ حضرت یحییٰ کی شہادت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک نیک و صالح فرزند عنایت فرمایا۔ اللہ نے حضرت یحییٰ کو بچپن ہی میں علم و حکمت عطا فرمایا۔ وہ نہایت متقی و پرہیزگار تھے، گناہوں سے کوسوں دور رہنے والے اور اللہ کی
خشوعیت میں آنسو بہانے والے تھے اور اتنا روتے تھے کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 باتوں کی طرف تلقین کریں۔ اس لیے آپ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، روزہ رکھو، مال میں سے صدقہ نکالا کرو۔ نمبر 5، دن رات میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ جب حضرت یحییٰ نے تبلیغ کا کام کیا اور لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینے لگے تو یہود ان کی دعوت سے آگ ببولہ ہو گئے اور سازش کر کے ان کو شہید کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی اور چاہتا تھا اسے پھر سے بیوی بنا لے۔ اس نے حضرت یحییٰ سے فتویٰ طلب کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور آپ کے قتل کے در پر ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ ایک روز نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ چینی کی پلیٹ میں رکھ کر آپ کا سر ملکہ کے پاس لایا گیا۔ سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ملکہ کو سر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ حضرت زکریا کی شہادت۔ جب یہود نے حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا تو حضرت زکریا کو قتل کرنے کے لیے آئے اور آپ علیہ السلام جنگل کی طرف بھاگے تاکہ ان کے شر سے بچ سکیں۔ جنگل میں ایک درخت نے آپ کو آواز دے کر بلایا۔ جب آپ قریب پہنچے تو وہ درخت پھٹ گیا اور آپ اس میں چھپ گئے، مگر شیطان نے آپ کی چادر کا ایک حصہ پکڑ کر درخت سے باہر کھینچ لیا۔ جب یہود جنگل میں آئے اور دیکھا کہ حضرت زکریا درخت میں چھپے ہوئے ہیں تو اس پر آرا چلا دیا اور اس طرح ایک نبی کے قتل کا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کا اور ناحق پیغمبروں کا قتل کرتے ہیں اور نبیوں کے سوا جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ میرے پیارے دوستوں، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔